الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے سورۃ الکوثر کی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ سورۃ الکوثر جو ہے مکی سورت ہے. اس کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے اور اس کی 3 آیات ہیں. اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اس کے شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے کے طور پہ یہ بات کہنی شروع کر دی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نسل ہو گئے، ابتر ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اس بات کو دیکھ کے. تو اس بنا پہ اللہ رب العزت نے پھر اس سورت کا نزول فرمایا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. یہ تسلی کے لیے تھا، آپ کی تشفی کے لیے، حوصلے کے لیے کہ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نسل ہے، دم کٹا ہے، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. کوثر سے مراد کئی ایک معنی ہیں، جیسا کہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے. ویسے تو اس کے کئی معنی جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو ترجیح دی گئی ہے وہ خیر کثیر کو ہی دی گئی ہے. اور کیونکہ اسی کے اندر عموم ہے، دوسرے معنی بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس سے مراد، کوثر سے مراد صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک نہر ہے جو جنت کے اندر ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، کئی ایک طرق سے روایات سے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا اسیر فی الجنہ اذا انا حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طيبة أو طيبة مسك أزفر. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک دن سیر کے لیے، یہ معراج کا جو واقعہ ہے نا، اسرا،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک اور اس کے بعد جنت دوزخ ساتواں آسمان کی جو سیر اور معراج کروائی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں سیر والے دن کہ جنت کے اندر کہ ایک بہت خوبصورت نہر ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا فرمایا؟ یہ ہے وہ کوثر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، جس کی مٹی جو ہے مسک کی ہے، کستوری کی ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ حِينَ أُنزِلَتْ عَلَيْهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ هُوَ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، آتانیہ اللہ فی الجنت ترابہ مسک ماؤہ ابیض من اللبن واحلی من العسل تردہ طیور اعناقها مثل اعناق الجزور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کیا ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کرنی ہے، جس کے معنی خیر کثیر امت سے بھی ہیں، بہت زیادہ امت اللہ نے مجھے عطا کرنی ہے، اور جو اللہ نے مجھے نہر دینی ہے جنت کے اندر، اس کی مٹی جو ہوگی وہ کستوری کی ہوگی، اس کا پانی جو ہے وہ سفید ہوگا، جس طرح دودھ ہوتا ہے دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، اور لوگ اس طرح اس کے اوپر پیش کیے جائیں گے اللہ اکبر پرندوں کی طرح، اور ان کی گردنیں ایسی ہوں گی جیسے اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں۔ اور اس سے مراد دنیاوی فتوحات بھی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور اسی طرح رفع و دوام ذکر خیر بھی ہے آپ کا، اور آپ کو آخرت کا جو اجر و ثواب ملنا تھا وہ بھی اسی کے اندر شامل، سب چیزیں یہ شامل خیر کثیر کے اندر ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر امت عطا کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کو دیکھ کے دوسری امت کے اوپر فخر کروں گا، میری امت زیادہ ہوگی۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ دیکھیے ذرا کہ قربانی بھی اللہ کے لیے اور نماز بھی اللہ کے لیے، مشرکین کی طرح نہیں، وہ اپنی عبادات کے اندر اوروں کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز آپ کس کے لیے پڑھیں؟ اللہ کے لیے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ رکوع قیام سجود کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جیسا کہ سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔
صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میرا جینا، میری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا یعنی میری موت، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اس خالق و مالک کے لیے جس نے تمام جہانوں کو روزی دی ہے، پیدا کیا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات کے حوالے سے نہ اس کی صفات کے حوالے سے۔ وبذالک امرت، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ تو اب دیکھیے کہ نماز بھی اللہ کے لیے، جھکنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، یعنی جتنی بھی بدنی عبادات ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جھکنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دور جاہلیت میں جب تھا تو میں دور دراز علاقے کے سفر کیا کرتا تھا، تو میں نے کچھ علاقے میں دیکھا کہ لوگ جو ہے نا اپنے بادشاہوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ تو کائنات کے محبوب ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، تو ہم کیوں نہ آپ کے لیے کریں؟ فرمایا نہیں، میری شریعت کے اندر یہ سجدہ جائز، تعظیمی یہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو میں اس عورت کو حکم دیتا جو اپنے خامد کا کھاتی اور پیتی، میری شریعت کے اندر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے کہ آج جو بازاروں میں، خانگاہوں میں، قبروں میں سجدے کیے جاتے ہیں، رکوع کیے جاتے ہیں، یہ سب کا سب شرک اکبر ہے اور جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر سچے دل سے توبہ نہ کی جائے، اگر اس حالت میں انسان مر جائے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے بدنی عبادات صرف فقط اللہ کے لیے ہیں، اور مالی عبادات، ہر آدمی تشہد کے اندر کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی فعلی مالی عبادات کس کے لیے ہیں؟ بدنی عبادات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح یہ قربانی کا بھی تعلق، یعنی ذبح، نذر و نیاز، یہ فقط اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا، نذرانہ چڑھایا، جو آج کل ہوتا ہے، جی نہیں جی میں نے تو منت مانی ہے، میں نے تو فلاں کیا ہے، میں نے تو یہ بابے کے دربار پہ جا کے یہ بات کہی تھی، یہ میرا کام ہوگا تو میں یہ کروں گا، الیاذ باللہ، یہ شرک ہے۔ وہ جو خود مرا ہوا ہے وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ جو اپنے احوال کی خبر خود نہیں لے سکتا وہ تمہاری کیسے لے سکتا ہے؟ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ قربانی فقط خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اندر نہ تو ریاکاری ہو، نہ نمود و نمائش ہو، نہ کسی اور کے لیے دی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، تمہارے پر حرام کر دیا گیا مردہ، والدم، اور وہ خون جو ذبح کرنے کے وقت نکل جاتا ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت وہ بھی حرام ہے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا ذبح کیا جائے۔ اب دیکھیے ذرا نیت، فکر اور سوچ کیا ہو کہ میں فلاں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، فلاں حضرت کے نام کا کر رہا ہوں، فلاں پیر کے نام کا کر رہا ہوں، فلاں بابے کے نام کا کر رہا ہوں،
تو کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے قطعی طور پہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شکرانے کے لیے نماز پڑھیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں اور اسی طرح قربانی دیجیے۔ ایک اور بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جتنا قرب ہم نماز کے ذریعے سے اللہ کا کر سکتے کسی اور معاملے میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ اگر قریب بندہ اللہ کے ہوتا ہے تو وہ کس میں ہوتا ہے؟ ما اقرب یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ جب اس حالت میں ہو تو کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ یہ جو نماز ہے تمہارے رب کی قربت کا یہ ذریعہ ہے، تمہارے رب کے نزدیک ہونے کا یہ طریقہ اور سلیقہ ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا جو مخالف ہے وہ ابتر ہے، مقتون نسل ہے، مقتون ذکر ہے۔ یعنی ابتر سے مراد مقتون نسل، جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو۔ وہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو سبوں نے، جو مخالف تھے، مشرک تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، انہوں نے یہی بات پھیلا دی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ختم ہوگی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں، اب بیٹا فوت ہو گیا، کون نام لے گا؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے اب دیکھیے کیا وہ تک چل رہی ہے آپ کی نسل۔ اور اسی طرح جو آپ کے دشمن تھے، آپ کو تانا دینے والے تھے، ان کا کوئی نام لیتا ہی نہیں، اگر کوئی لیتا ہے تو بڑے برے الفاظ اور القاب سے لیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہواؤں میں، فضاؤں میں، اذان کے اندر، تکبیر کے اندر، نماز کے اندر، یعنی ہر جگہ آپ کا نام لیا جائے گا۔ جہاں میرا نام ہوگا وہاں مصطفیٰ تمہارا نام ہوگا۔ اب دیکھیے آپ کا نام لینے والے قیامت تک باقی اور زندہ ہیں۔ آپ کا نام لیں گے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، آپ کے اوپر درود پڑھیں گے۔ تو یہ مختصر تھی سورۃ الکوثر کی تفسیر۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو میں نے اس کے اندر کچھ چند نکات پیش کیے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ